تلنگانہ میں بچانا چاہتے ہیں، کانگریس حکومت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور تم میں غیرت اور حمیت ایمانی اور جو نا انسانی حمیت ہے، تو پھر جو نا اس حکومت کے خلاف تم کو آواز بلند کرنا چاہیے، اس کے خلاف تحریک کا اعلان کرنا چاہیے، تحریک شروع کر دینا چاہیے، ورنہ یہ حکومت مسلمانوں کی سراہن دشمن ثابت ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ریاست تلنگانہ کے حالات دن بدن دیگر گوں ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں آصف آباد کے علاقے میں جو فرقہ وارانہ فساد ہوا ہے، ہزاروں مسلمان اس سے متاثر ہوئے، گھروں کو لوٹا گیا، سامان جلایا گیا، حتیٰ کہ مساجد کی بے حرمتی کی گئی، مدرسے کو نشانہ بنایا گیا، کئی گاڑیوں کو جلایا گیا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اس کے برخلاف رکشا پورم میں ایک نیم پاگل شخص نے جو غلط حرکت کی تھی، اس کے خلاف جو ہے نا 24 گھنٹے تک واویلا مچایا گیا، اور اس پاگل پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے، سنگین دفعات لگاتے ہوئے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے تلنگانہ میں کیا کانگریس کی ہی حکومت ہے، یا پھر در پردہ بی جے پی کی حکمرانی اور آر ایس ایس کے ایجنڈے پر یہاں پر عمل کیا جا رہا ہے؟ جبکہ وزارت داخلہ چیف منسٹر کے پاس ہے، اور چیف منسٹر صاحب الیکشن سے پہلے مسلمانوں کے ہر در پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکا تھا، ووٹ کی بھیک مانگے تھے، اور ریاست کو ترقی دینے کا وعدہ کیا تھا، مسلمانوں کو انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا، کوئی درگاہ کوئی عبادت گاہ ان سے نہیں چھوٹی تھی۔ لیکن آج جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اور یہ ریونت ریڈی سرکار تماشائی بنی ہوئی ہے، تو کیا در پردہ ایسا تو نہیں ہے کہ ریونت ریڈی سرکار جو وزارت داخلہ کا خلمدان اپنے پاس رکھی ہے، تو یہ خلمدان کہیں مرکزی مملکت وزیر داخلہ سے کو تو یرغمال تو نہیں بنا دیا گیا؟ کیا لین آرڈر اس وقت ہمارے ریاستی وزیر داخلہ سے ہٹ کر مرکزی مملکت وزیر داخلہ کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ تو حالات و خرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ریاست میں محکمہ داخلہ ایک دم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ ایک طرفہ کارروائیوں میں لگا ہوا ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف سخت سے سخت جو نا الزامات لگائے جا رہے ہیں، سخت سے سخت دفعات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اور اگر یہ حالات برقرار رہے تو میرے بھائی اب وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ریاست میں اس تحریک کے دستک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ریونت ریڈی ہٹاؤ اور جو ہے نا تلنگانہ بچاؤ کہ یہ دستک جو ہے نا قریب قریب سنائی دے رہی ہے، اور یہ آندولن جو ہے نا یہ شہر میں اور ہمارے تلنگانہ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پچھلے 10 سالہ جو تاناشاہی دور تھا اس کو ایک جھٹکے میں نکال کر پھینک دیا گیا تھا، اور اس دور میں اور اس ریونت ریڈی سرکار کے یہ 9 مہینے کے دور اقتدار کو اگر تقابل کیا جائے تو سب سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات، فرقہ وارانہ حالات، مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی، مسلمانوں کی حق تلفی ریونت ریڈی سرکار میں جو نہ ہو رہی ہے۔ ایک مسجد شہید ہو گئی، اور ہمارے کانگریس کے مسلم قائدین جو اور کچھ ایسے بھی قائدین ہیں جو وقت مافیا ڈان سے ملے ہوئے بھی ہیں، اور وقت مافیا ڈان کو بچانے کے لیے وقف بورڈ میں ایک تماشا کیا گیا، ایک تصویر بتا دی گئی کہ اصل خاطی یہ ہے،
تو پھر میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری حکومت ہے، تم جس کو وہاں کھڑے رہ کے بول رہے تھے کہ یہ ریونت ریڈی سرکار ہے، یہاں ریونت ریڈی کی حکمرانی ہے، یہاں سیکولرزم ہے، تو کہاں ہے پھر اس خاطی کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ جو فوٹو بتانے والے کانگریسی لیڈر، میں تم سے پوچھ رہا ہوں اب تک وہ فرار کیوں ہے؟ اگر کوئی وہ مسلمان حرکت کرتا تو آج اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تھا، لیکن یہ ایک وقف مافیا ڈان کی کارستانی در پردہ ہے، تو اس کو بچانے کے لیے ایک جو نا تصویر بنا کر مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی کی بات ہے، جو غیر کانگریسی ہے اور جو ہے نا وقف بورڈ کے جو ہے نا میں دلالی کرتے ہوئے ہزاروں ایکڑ زمینوں کا جو معاملات کیا ہے، دلالی کرا ہے، آج وہ وقف بورڈ میں میٹنگ میں شامل ہے۔ ہاں، یہ سوچنے والی بات ہے صاحب، جس سے وقف کے املاک کو نقصان پہنچا ہے، آج اس کو وقف بورڈ میں سیٹ دی جا رہی ہے۔ تو اب کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی پچھلے چیئرمینوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، جبکہ ایک غیر کانگریسی ہے اور اس کے وہ جو ہے نا کئی جو ہے نا معاملات میں ملوث پایا گیا ہے، حتیٰ کہ یتیم بچوں کے انیس الغربا کے معاملے میں بھی اس کا جو ہے نا عمل دخل رہا ہے۔ ایسے بدنام کو جو ہے نا آپ جو ہے نا وقف پراپرٹی مساجد کی حفاظت کی جو ہے نا میٹنگ میں شامل کرتے تو کیا خاک تم لوگ کریں گے؟ ہاں، جو چوروں کو بٹھا کے بازوق ہے، تو در پردہ یہ معلوم ہو رہا کہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے تم لوگ بھی یہ معاملات میں شامل ہے۔ تمہارے کو جو ہے نا اندر سے دے رہا ہوں گا، اس بات سے اس کی پشپنائی کر کے ساتھ لے رہے ہیں، یہ کھلی بات ہے۔ یہ ارے جو بدنام زمانہ ہے، رسوا زمانہ ہے، ہاں، جو ساری پورے تلنگانہ میں جس کے نام سے تھو تھو ہو رہی ہے، اس کو ساتھ لے کے یہ کانگریسی لیڈراں پھر رہی، تو اب ان سے کیا اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ بتائیے آپ، کیا اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ تو یہ مسلم قائدین بھی مسلمانوں کا کوئی بھلا سوچنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ بھی جو نا اپنے اقتدار کی آڑ میں وقف املاک کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب نہ معلوم اور کتنے مسجدیں شہید ہوتے نہیں معلوم، اور کتنی جو نا درگاہوں کی جو نا زمینات پہ قبضے ہوتے، یہ جو نا آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آثار و قرائن تو یہی ہے کہ تلنگانہ کی عوام ریونت ریڈی سرکار سے بدزن آ چکی ہے۔ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ اب یہ سرکار کو بھی یہ 5 سال ذہن سے نکال دینا، ایسا وقت آ جائے گا کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ایک جو ہے نا تحریک اٹھے گی، ایک آندولن شروع ہو جائے گا، اور یہ سرکار جو ہے نا اپنے گھٹنوں پر آ جائے گی، کیونکہ جو سرکار مسلمانوں سے غداری کرتی ہے وہ سرکار کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میں تمام تلنگانہ کے مسلمانوں سے اور تلنگانہ کے عوام سے، بالخصوص مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو کانگریس میں مسلم قائدین ہیں، ان کے جھوٹے زبانوں پر، ان کی جو ہے نا ان کے چہرے پر جو سیکولرزم کا نقاب ہے اس کو نکال کر پھینکیے۔ اگر ان میں ایمان اگر نام کی کوئی چیز ہے تو تمام مائنارٹیز کے کانگریس میں جتنے بھی ہیں وہ یہ تحریک شروع کرنے پر غور شروع کر دینا چاہیے کہ ریونت ریڈی ہٹاؤ اور کانگریس بچاؤ۔